I am Salahuddin. Salahuddin. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل انفارمیشن فیکٹری. تاریخی عالم میں ایسے بہت کم حکمران گزرے ہیں جن کی تعریف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی کیا کرتے تھے اور ان کی بہادری، رحم دلی اور عقل مندی کی مثالیں دیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک حکمران کا ذکر ہم آج کریں گے. بغداد میں ایک ماہر بڑھئی رہا کرتا تھا. اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس نے اخروٹ کی لکڑی سے بہت ہی خوبصورت ممبر تیار کیا. جو بھی اس ممبر کو دیکھتا وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتا. آہستہ آہستہ اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی تھی اور بغداد کی طرف آنے والا ہر صاحب استطاعت اس بڑھئی کے پاس آ کر اس ممبر کو خرید کر کسی نہ کسی مسجد کو عطیہ کرنے کی بات کرتا. مگر یہ بڑھئی سب کو یہ کہہ کر منع کر دیتا کہ یہ ممبر تو صرف مسجد اقصی کی ہی زینت بنے گا. لوگ اس کی بات سن کر اس کو پاگل کہہ دیتے کہ مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے تو یہ ممبر وہاں کیسے لگ سکتا ہے. بڑھئی سب کی باتیں سن کر بس ایک ہی جواب دیتا تھا کہ میرا کام ممبر بنانا تھا جو میں نے کر دیا. کبھی کوئی بہادر آئے گا جو مسجد اقصی کو عیسائیوں سے آزاد کروائے گا اور اس ممبر کو مسجد اقصی کی زینت بنائے گا. وقت گزرتا گیا اور اس ممبر کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا. لوگ بڑھا چڑھا کر اس ممبر کی خوبصورتی کو بیان کرتے تھے. ایسے ہی یہ بات ایک چھوٹے بچے تک جا پہنچی اور اس بچے نے سوچا کہ یہ ممبر کتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ بڑھئی اس کو صرف مسجد اقصی میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. اس وقت اس بچے کی عمر 7 سے 8 سال تھی اور اس نے سوچا کیوں نہ یہ سعادت میں ہی اپنے نام کر لوں اور بیت المقدس کو آزاد کروا دوں. یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہ تھا. کون جانتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جائے گا. ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا اور وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق کردش خاندان سے تھا. ان کے والد نجم الدین ایوب عماد الدین زنگی کی فوج میں تھے جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اسی فوج میں شمولیت کا موقع ملا. اس وقت کے حکمران نور الدین زنگی تھے جو کہ عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے. 1171 میں مصر فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا. جب صلاح الدین ایوبی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے مصر پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ آپ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں. اس پر صلاح الدین ایوبی کا کہنا تھا کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے میں اس کا اہل نہیں تھا. ان ذمہ داریوں نے مجھے آرام اور نیند سے دور کر دیا ہے، لہٰذا آپ لوگ مجھے اس جگہ لے جائیں جہاں سے میں اپنے فرائض سر انجام دے سکوں. اس پر سلطان کے نائب نے کہا کہ سلطان آپ پہلے کچھ کھا لیں. سلطان یہ سن کر مسکرانے لگے لیکن اگلے ہی لمحے ان کی مسکراہٹ غصے میں تبدیل ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ خوبرو لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی ہیں اور انہوں نے سلطان کی راہ میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی موسیقی کی آواز گونجنے لگی. یہ سب دیکھ کر سلطان نے اپنے قدم روک لیے اور کہا کہ میں یہاں پھولوں کی پتیاں روندنے نہیں آیا. اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہے تو وہ ہے مسلم دشمنوں کی لاشیں جن کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے. اس کے بعد سلطان نے غصے سے سب پر ایک نظر دوڑائی اور کہا کہ صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں اور جانتے ہو کہ وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے. میری نظر بیت المقدس پر لگی ہے اور تم میری راہ میں پھولوں کی پتیاں بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو. ہٹا دو یہ پھول میرے راستے سے. اگر میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھنی ہو جائے گی. اس وقت سلطان نے تاریخی الفاظ کہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے اور وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ چلو ہم زندہ تو ہیں لیکن قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے. اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت. سلطان نے بہت ساری جنگیں لڑیں جن میں ان کو فتح حاصل ہوئی. مصر کے بعد انہوں نے یمن کو فتح کیا. 1182 عیسوی تک سلطان نے شام، موصل اور حلب کو بھی فتح کر لیا اور اس طرح وہ اپنی سلطنت کو بڑھاتے گئے. وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھے اور ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے. اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل ڈونارنٹ کے ساتھ 4 سال کا صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا جس کے مطابق مسلمان اور صلیبی دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے. مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اشتعال انگیزی، قتل و غارت اور لوٹ مار میں
مصروف تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو بھی لوٹا جاتا تھا۔ مگر حد تو اس وقت پار ہو گئی جب 1886 میں صلیبی بادشاہ لونارڈ نے بہت سے عیسائی بادشاہوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر مل گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً اس لشکر کا تعاقب کیا اور اسے حطیم میں جا دبوچا۔ یہاں ایک خطرناک جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی عیسائی جنگی قیدی بھی بنے، کیونکہ اس موقع پر سلطان نے عقل مندی اور جنگی حکمت عملی سے زمین پر آتش گیر مادہ ڈلوا دیا تھا، جس سے وہاں آگ لگ گئی اور اسی وجہ سے صلیبی شکست سے دوچار ہوئے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ رچنارڈ نامی ایک صلیبی تھا۔ حجاز مقدس کے لیے قافلے اسی قلعے کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ رچنارڈ نے ایک مرتبہ حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ بول کر اس نے تمام حجاج کو موقع پر ہی مار ڈالا۔ یہ خبر جب سلطان تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت قسم کھائی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دوں چین سے نہیں سوؤں گا۔ اس دوران تقریباً 3 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہیں لیٹے۔ جب ان کو زیادہ نیند ستاتی تو خیمے کے پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر نیند پوری کر لیتے۔ دوسری دفعہ اسی رچنارڈ نے مزید ناپاک حرکت کی، حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ینبوک کی بندرگاہ پر پہنچنے پر اس کو موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا اور آگے نہ بڑھ سکا، پھر وہاں سے واپسی اختیار کی۔ اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کو خبر ہوئی تو انہوں نے رچنارڈ کے قتل کی دوسری بار قسم کھائی۔ صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتے تھے، تو انہوں نے 12 صلیبی بادشاہوں کو اکٹھا کر کے حجاز المقدس پر حملے کی تیاری کی اور سلطان کو للکارا۔ تب سلطان اکیلے ہی اپنی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے نکل پڑے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کو ہم حطیم والے مارکے کے نام سے جانتے ہیں، جس میں پورا یورپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کے لیے نکل آیا تھا، مگر پھر بھی ان کو سلطان سے شکست ہوئی۔ لہٰذا جب یہ 12 بادشاہ جنگ میں شکست کے بعد سلطان کے خیمے میں پیش ہوئے تو پیاس کی شدت سے سب بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان نے رچنارڈ کو چھوڑ کر سب کو پانی دیا۔ اس وقت یروشلم کے بادشاہ ہامفرے نے اپنے حصے کے پانی سے بچا کر رچنارڈ کو دیا۔ اس وقت سلطان نے ہامفرے سے کہا، یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہو تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، تب آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان نے رچنارڈ کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ میں نے تمہارے قتل کی 2 بار قسم کھائی تھی، ایک بار جب تم نے حجاز مقدس پر اپنا لشکر لے کر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری بار جب تم نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا اور کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ آ کر تمہیں بچا لے۔ اور آج انہی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم یہ فریضہ سر انجام دینے لگا ہے۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھا کر رچنارڈ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹ سکی اور ایک طرف کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام بادشاہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی۔ حطیم کے مارکے کے بعد سلطان بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور اس وقت 1 ہفتے کی مسلسل جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کر دی۔ تب بیت المقدس 91 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بھی تھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ تب انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اس منبر کو وہاں رکھوایا جس کی تعریف پوری دنیا کیا کرتی تھی۔ سلطان نے بیت المقدس میں داخل ہو کر عیسائیوں پر وہ مظالم نہ کیے جو انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسلمانوں پر کیے تھے۔ وہ مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی، جبکہ جو غریب عیسائی فدیہ نہ دے سکتے تھے وہ سلطان اور ان کے بھائی نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ اس کے بعد 761 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور پھر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا گیا اور اس علاقے کو اسرائیل کا نام دیا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلی یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور اسی طرح آج بھی بیت المقدس کسی نئے صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم حکمران تھے جو میدان جنگ میں قہر برپا کر دینے والے ایک بہادر جنگجو تو تھے ہی ساتھ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ صلاح الدین 5 وقت کے نمازی تھے اور نفلی عبادت گزار بھی تھے۔ انہوں نے نہ تو کبھی کوئی نماز چھوڑی تھی اور نہ ہی کبھی قضا کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو بھی کمایا اس کا تقریباً سارا حصہ صدقہ اور خیرات کر دیا، اور کبھی اتنی دولت اکٹھی نہ کی کہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ سلطان نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کبھی دولت کے انبار نہ لگائے۔
उनकी वफात के वक्त उनका कुल असासा एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, एक दिनार और 36 दरहम थे। ये इतनी कम रकम थी कि इनकी तदफीन भी इन पैसों से नामुमकिन थी। लिहाजा खलीफा वक्त ने इनकी तदफीन के अखराजात उठाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तारीख के अजीम हुक्मरान थे, जिनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो इस्लामी तारीख के एक हीरो थे, जबकि हमारी मौजूदा और रोशन ख्याल नस्ल इनके बारे में बहुत कम जानती है, क्योंकि आज इनके जहनों को ऐसा बना दिया गया है कि इनके हीरो सुपरमैन, बैटमैन या फिर इसी तरह के ख्याली करतार हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। और हमने अपनी इस्लामी तारीख के हीरोज को नजरअंदाज कर दिया है। इनकी जिंदगियों से सबक हासिल करने की बजाय हमने मगरबी कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि कोई दोबारा सलाहुद्दीन अयूबी के जैसा ना बन सका। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं, वो सफाए हस्ती से मिट जाती हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की मालूमाती वीडियो? मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।